بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 دعائیں ایسے ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: والد کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے جانے نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز ادا کرے تو اس کا کچھ حصہ نفل وغیرہ اپنے گھر میں بھی ادا کرے، کیونکہ اللہ اس کی نماز کی وجہ سے اسی گھر میں خیر و برکت فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں۔ جس طرح تم میں سے کوئی اپنا ایک انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر دیکھے کہ وہ انگلی اس میں سے کتنی پانی نکال کر لاتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی پاکیزگی رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، پس جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لا الہ الا اللہ کے سوا اور کوئی ایسا کلمہ نہیں جانتا ہوں جس کو انسان دل کے یقین کے ساتھ پڑھے اور اسی حالات پر مرے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اس امت پر اللہ کی رحمت ہے، آخرت میں اسے عذاب دائمی نہیں ہوگا اور دنیا میں اس کا عذاب فتنوں، زلزلوں اور قتل کی شکل میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہوتی ہے جسے وہ مانگتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کی وہ کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کر رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن رکھو، اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ، جس نے قسم کھانی ہے وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ فیضیاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے نیکی کی نیت کی لیکن اس نیکی کا وقوع نہ ہوا تب بھی ایک نیکی لکھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے پاس آدھ پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تب بھی مجھے یہ پسند نہیں کہ 3 دن گزر جائے اور اس سونے کا کوئی حصہ میرے پاس رہ جائے سوائے اس کے جو میں کسی قرض کے دینے کے لیے رکھ چھوڑ دوں۔ ام المومنین آمنہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوتی فرمایا کہ سبحان اللہ، آج کی رات کس قدر فتنے اتارے گئے اور کتنے خزانے بھی کھولے گئے ہیں۔ ان حجرہ والوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت سے ہیں: مونچھیں تراشنا، بالوں کے بال اکھیڑنا، ناخن تراشنا، زیر ناف بال منڈوانا اور ختنہ کروانا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے روزی میں کشیدگی چاہتا ہے ہو یا عمر درازی چاہتا ہو تو اسے چاہے کہ صلہ رحمی کرے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی 5 کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مدر میں کیا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئیں گی، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کس جگہ کوئی مرے گا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔